بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمارے وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں مختلف چینلز پہ لائیو پروگرام کرتے ہوئے عوام کے سوالات سنے اور ان کے تسلی بخش جوابات دیے۔ انہی میں ایک سوال معاشرے میں بڑھتی ہوئی بہرروی، بچوں کے ساتھ بدفعلی اور خواتین کے ساتھ ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات پہ سوال کیا۔ یہ وہی بات تھی جس کے لیے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا اور بچوں کے بارے میں بہت تحقیقات کی تھی کہ بچوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے ریپ کے واقعات میں کیا وجہ ہے۔ اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ ان کو قید کر دیا گیا اور ان کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی اور وہ اب پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سکھ و چین کی زندگی نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس بارے میں بہت کام کیا تھا اور سپریم کورٹ تک چلے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب معاشرے میں فحاشی اور عریانی بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ موبائل فون اب سب کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جو بہت آگے جا کے معلوم ہوتی تھیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کے اندر انہوں نے ڈراموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑھتی ہوئی فحاشی میں ڈراموں کا بھی بہت کردار ہے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ لوگ اسی طرح کے ڈرامے پسند کرتے ہیں، اسی طرح کی باتیں پسند کرتے ہیں، تو پھر میں ترکی سے ارطغرل غازی ڈرامہ لے کر آیا جس نے مقبولیت کی جہاں ریکارڈ قائم کیا اور اس بات کو غلط ثابت کیا کہ لوگ عریانی فحاشی سے بھرپور ڈرامے دیکھتے ہیں یا گلیمرز کے شوقین ہیں۔ ارطغرل غازی نے اپنے جاندار موضوع مسلمانوں کی عظمت و شان و شوکت کے بارے میں جو کچھ دنیا کو بتایا، اس نے پاکستان میں بھی مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے اور لوگ اس کی قسطیں دیکھنے کے لیے بے چین نظر آئے۔ پی ٹی وی کسی زمانے میں اکلوتا تھا، لاڈلا تھا، چاہتا تو بگڑ جاتا، لیکن اس نے بگڑنے کے بجائے مثبت سوچ دی معاشرے کو۔ معاشرتی موضوعات، اصلاحی موضوعات پہ، روزمرہ کے واقعات پہ، پیش آنے والے واقعات پہ اس نے ڈرامے بنائے اور وہ ڈرامے ایسے تھے کہ سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں۔ ان میں کوئی گلیمر نہیں تھا، کوئی فحاشی نہیں تھی، کوئی عریانی نہیں تھی۔ تمام خواتین و حضرات معاشرے کے مطابق جو معاشرے میں رائج لباس تھا وہ پہن کے اداکاری کرتے تھے، اور ان ڈراموں نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ بھارت میں بھی روڈ سنسان ہونے لگے، وہاں بھی ان ڈراموں کی پسندیدگی کا ریشو بہت زیادہ تھا۔ پی ٹی وی نے معاشرتی اور اصلاحی ڈرامے نہیں بنائے بلکہ اسلامی موضوعات پہ بھی ڈرامے اور جاندار اور شاندار سیریلز بنائیں جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت دکھائی گئی اور ان کے زوال کے اسباب پہ بھی روشنی ڈالی گئی۔ اسی طرح تحریک پاکستان پر مبنی ڈراموں کی بھی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کر کے بہترین ڈرامے بنائے اور اس میں تحریک میں حصہ لینے والے تمام کرداروں کو ان کی عظمت اور ان کی شان و شوکت کے مطابق پیش کیا۔ غرض پی ٹی وی نے معاشرے کو سدھارنے میں بھرپور کردار ادا کیا، لیکن پرویز مشرف کا دور جب آیا اور شوکت عزیز وزیر اعظم بنے تو پرائیویٹ چینلز کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ بس پرائیویٹ چینلز کیا آئے کہ معاشرے کے اندر تباہی و بربادی شروع ہو گئی۔ فحش موضوعات پہ مبنی ڈرامے، خواتین کے بیہودہ لباس، رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے کردار، لڑکے اور لڑکیوں کے نازیبا مناظر، اختلاط اور کیا کہتے ہیں ان کے آپس کے مکالمے، اس نے معاشرے پہ اتنے برے اثرات مرتب کیے کہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ تھا اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اسمارٹ موبائل فون نے سارے کام آسان کر دیے۔ اسمارٹ موبائل فون کیا بچوں کے، عورتوں کے، مردوں کے ہاتھ میں آیا کہ معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہو گیا۔ اسمارٹ موبائل فون نے وہ کچھ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو بتا دیا جو انہیں شادی کے بعد معلوم ہوتا تھا یا بہت زیادہ آگے جا کے معلوم ہوتا تھا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہر چیز جانتے ہیں، خواتین ہر چیز جانتی ہیں اور مرد بھی جانتے ہیں۔ اس کا معاشرے پہ یہ اثر ہوا کہ تیزی سے معاشرہ زوال پذیر ہوا اور بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ریپ کے اور بدفعلی کے واقعات بڑھنے لگے۔ اس میں سر فہرست ہمارا صوبہ پنجاب ہے جہاں یہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس قدر ہو رہے ہیں کہ بھارت جو اس معاملے میں سب سے آگے تھا اور اس کے دارالحکومت دہلی کو ریپسٹ کیپٹل کہا جاتا تھا، وہاں بھی ایسے واقعات نہیں ہو رہے جتنے اب واقعات پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے، بچوں کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ خواتین جو 6 اور 8 بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، ان کے نوعمر لڑکوں سے معاشقے اور عشق اور محبت کی کہانیاں عام ہوتی ہیں، اور جب ان میں سے کوئی ایک قتل ہو جاتا ہے،
کوئی غیرت مند انہیں مار دیتا ہے تو پھر ان کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے تو آپس میں جنسی تعلقات بھی تھے۔ یہ حالت ہو گئی ہے معاشرے کی کہ ہر آدمی اس نشے میں چور ہے، جو پرائیویٹ چینلز نے اور کیا کہتے ہیں اسمارٹ فون نے لوگوں کے دل و دماغ میں بھر دیا ہے۔ ہر شخص اس نشے میں مبتلا ہے، اور اس کو بڑھاوا دینے میں جہاں غیر ملکی فنڈنگ پہ چلنے والی NGOز نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ وہ پرائیویٹ چینلز کو فحاشی سے بھرپور ڈرامے بنانے اور رشتوں کے تقدس کو ختم کرنے کے موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ کرتی ہیں، اور معاشرے میں اگر کوئی ان کے کردار کے اوپر شور مچائے یا اس فحاشی اور عریانی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کرے تو یہ NGOز کی خواتین آپے سے باہر ہو جاتی ہیں اور اتنا شور کرتی ہیں کہ وہ شخص یا تو خود چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے یا اس کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے بیان کے بعد تمام نام نہاد آزاد خیال، روشن خیال، کالے انگریز اور پرائیویٹ چینلز کے بہت سے اینکر ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ خود ان کی سابقہ بیگم صاحبہ جمائمہ خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور قرآن کی آیات ادھوری پیش کی ہے اس کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس عمران خان کو جانتی ہوں جو کہتے تھے کہ شرم و حیا کا پردہ مرد کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ عمران خان نہیں ہے جن کو میں جانتی ہوں۔ عمران خان نے ایک بالکل صحیح اور معاشرے کے نفس کو دیکھتے ہوئے بات کہی ہے جو ان کو انتہائی ناگوار گزری، اور یہی ان کا طریقہ واردات ہے کہ جب عریانی اور فحاشی کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے یا کوئی بات کہہ دیتا ہے تو یہ اس قدر شور مچاتے ہیں کہ اس کی آواز ان کے شور میں دب جاتی ہے۔ برائی کیونکہ تیزی سے پھیلتی ہے اور اچھائی کمزور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، اس لیے برے لوگ اتنا شور کرتے ہیں کہ وہ شخص اپنی جان بچا کے چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی ان کے کون منہ لگے، اور یہی کچھ عورت مارچ میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ان نام نہاد NGOز کا یہ کہنا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی آپس میں تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو معاشرہ ان کو کیوں روکتا ہے؟ یہ ان کا حق ہے کہ وہ آپس میں تعلقات کسی بھی قسم کے قائم کرنا چاہیں تو انہیں قائم کرنے دیے جائیں شادی سے قبل، چاہے وہ سر عام وہ تعلقات قائم کریں یا کمرے میں چھپ کے کیں، وہ اپنی سوچ اور اپنے حساب سے آزاد ہیں، ان پہ معاشرہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے، اس میں شادی کی یا اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، یہ فطری چیز ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بہرہ اور ان ڈراموں کے اثرات یہ ہوئے ہیں کہ اب خواتین سر عام ایسا لباس پہن کے باہر آنے لگی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ گھر میں وہ چاہے جیسا بھی لباس پہنے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب وہ آفیسز میں کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں یا کیا کہتے ہیں مارکیٹوں میں جاتی ہیں تو اس طرح کا لباس تنصیب کیے ہوئے ہوتی ہیں کہ آدمی شرم سے اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں اور وہ بے فکر ہو کے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ آفسوں میں وہ کیسا بھی لباس پہنیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم سے کم پبلک ٹرانسپورٹ میں، بسوں میں، ویگنوں میں، کوچز میں وہ ایسا لباس پہن کے جو انتہائی چست ہوتا ہے اور ان کے جسم پہ چپکا ہوا ہوتا ہے جسے ٹائٹ کہا جاتا ہے، وہ پہن کے وہ جب بسوں ویگنوں میں سوار ہوتی ہیں تو بسوں ویگنوں میں بیٹھے ہزاروں مردوں کی نگاہیں ان پہ پڑتی ہیں اور ان میں بہت سی شرمسار ہو کے نیچے جھک جاتی ہیں اور بہت سی کی نظریں ان کے جسم پہ گڑ جاتی ہیں، لیکن انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ جیسا لباس چاہے پہنے، لیکن اوپر تو کم سے کم کوئی ایسا عبایا وغیرہ پہن لیں، چاہے آفس جا کے وہ اتار دیں، لیکن کم سے کم پبلک ٹرانسپورٹ اور روڈوں کے اوپر تو وہ ایسا لباس پہن کے کھڑے نہ ہو۔ یہ یورپ کی انتھی تقلید ہے، وہاں تو مردوں نے عورت کو صدیوں سے کپڑے اتار کے ننگا کر ہی دیا ہے، برہنہ کر ہی دیا ہے، اور ان کی غیرت تو پہلے ہی مر چکی ہے۔ وہ ان کے لیے تو یہ کوئی معمولی بات ہے، کوئی ان کے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ عورت نیم برہنہ رہے یا برہنہ رہے، ان کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس چیز کے عادی ہیں۔ لیکن پاکستانی معاشرے میں اس طرح کے لباس پہن کے جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو پھر بہت سے واقعات ہوتے ہیں، پھر یہ انہی واقعات کا، انہی لباسوں کا اور انہی شہوت کو بھڑکاتے ہوئے لباسوں کا یہ اثر ہے کہ پھر ان کی گور و کفن لاشیں نالوں میں ملتی ہیں، ویرانوں میں ملتی ہیں، کہیں خودکشی کر رہی ہوتی ہیں، کہیں پھندا لگا کے لٹک رہی ہوتی ہیں، کہیں زہر کھا کے مر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اسی طرح کا یہ معاشرہ ہمارا بنا دیا گیا ہے خواتین کا۔ لیکن ان کے علاوہ بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو پورے عبایا میں پورے اپنے آپ کو چھپا کر ڈھک کر نکلتی ہیں اور مرد ان کو دیکھ کے احترام سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں، ان کی نگاہوں میں کوئی حوث نہیں ہوتی، کوئی ان کی نگاہوں میں شہوت نہیں ہوتی، وہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں، چاہے اندر انہوں نے کیسا بھی لباس پہنا لیکن اوپر عبایا ہوتا ہے تو لوگ ان کا احترام ہی کرتے ہیں۔ لیکن ایسی خواتین، ایسی لڑکیاں جو عجیب و غریب لباس پہن کے روڈوں پہ نکلتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتی ہیں، ان کے لیے
ان کے اپنے لیے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو اس میں بیٹھے ہوئے مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ زمانۂ آخرت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ عورتیں لباس پہنی ہوئی بظاہر لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی، اور آج غالباً وہی دور آ گیا کہ خواتین بظاہر لباس پہنی ہوئی ہیں لیکن برہنہ بلکہ بالکل ہی برہنہ نظر آتی ہیں۔ خواتین کے اس طرح لباس پہن کے باہر نکلنے میں ان کے گھر کے مردوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ٹی وی پر برہنہ اور نیم برہنہ عورتوں کو دیکھ کے ان مردوں کی غیرت اور حمیت تو پہلے ہی مر چکی ہوتی ہے۔ جب ان کی گھر کی بہن بیٹیاں خواتین اس طرح کا لباس پہن کے باہر نکلتی ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے، ان میں چاہے ان کے شوہر ہوں، باپ ہوں، بھائی ہوں یا بیٹے ہوں، ان کو بالکل اعتراض نہیں ہوتا کہ بھائی آپ یہ کس طرح کا لباس پہن کے باہر نکل رہی ہو، لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا، کم سے کم عبایا ہی لے لو، اندر چاہے کچھ بھی پہنو لیکن اپنے آفس جانے تک پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ سفر کریں گی، آپ روڈوں پہ کھڑی ہوں گی تو عبایا لے لیں، ورنہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، کس طرح کا یہ بے غیرتی کا لباس تم لوگوں نے پہنا ہوا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی اپنی مرضی، آج کل یہی ڈریس چل رہا ہے، یہی سب کچھ معاشرے میں رائج ہے، اس لیے ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، معاشرے میں یہی لباس آج کل چل رہا ہے، اس لیے وہ ان کو کچھ نہیں کہتے اور ایسی بہن بیٹیاں اس طرح کے لباس پہن کے باہر نکل جاتی ہیں۔ اگر ہماری یہ بہن بیٹیاں اخبارات کا مطالعہ کرتی ہیں تو اس میں بہت سی ایسی یورپ کی خواتین جو سپر اسٹار تھیں، جو بڑے بڑے نام والی تھیں، انہوں نے دین حق کا مطالعہ کر کے اسلام کو قبول کیا اور پھر اس کے بارے میں اپنے مشاہدات، تاثرات اور کتابیں بھی لکھیں کہ جب ہم اس قسم کا لباس پہنتے تھے برہنہ یا نیم برہنہ تو مرد ہمیں حوث بھری نظروں سے دیکھتے تھے اور ہمیں بکاؤ مال سمجھتے تھے اور ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر طرف ہمیں اسی طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب ہم نے دین حق کا مطالعہ کیا اور اس کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے اسلام قبول کیا اور پھر ہم نے اپنے آپ کو مکمل لباس میں عبایا کے ساتھ جب ہم باہر نکلے تو ہمیں احساس ہوا کہ دین اسلامی وہ واحد مذہب ہے جو خواتین کو مکمل حقوق دیتا ہے اور ان کا تحفظ کرتا ہے۔ وہ تو باہر رہ کے اسلام کی روح کو سمجھ جاتی ہیں اور پھر اسلام میں داخل ہو کے مکمل طور پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور اس طرح کا لباس تنزیب کر کے باہر نکلتے ہیں کہ اس سے ایک افراتفری، ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ گھروں محلے میں بھی مائیں اپنی بچیوں کو ایسا لباس پہنا کے گلی محلوں میں بھیج دیتی ہیں جو کہ نامناسب ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچیاں اگر چھوٹی ہیں تو کل کو بڑی بھی ہوں گی، ان کو یہی عادت پڑ جائے گی، اسی لباس کی عادت پڑ جائے گی۔ معاشرے میں تربیت گھر سے ہی ہوتی ہے، گھر سے ماں ہی تربیت کرتی ہے کہ ماں اپنی بیٹیوں کو شریفانہ اور مہذبانہ اور اسلامی لباس پہنائیں اور عبایا پہننے کی ان کو عادت ڈالیں تو بڑی ہو کر بھی وہ اسی طرح کریں گی، اسی طرح رہیں گی۔ لیکن مائیں بھی مکمل آزادی دے دیتی ہیں اپنی بچیوں کو، جیسا جی چاہے لباس پہنیں، جس طرح حالت میں جائیں وہ باہر نکلیں، آفس جائیں، مارکیٹ جائیں، سڑکوں پہ گھومیں، ان کی طرف سے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہ وہ ان کے اوپر روک ٹوک کرتی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے روی اور ریپ اور بدفعلیوں کے واقعات، یہ تمام چیزیں میں انہی چیزوں کا کردار ہے، میڈیا کا کردار ہے، اسمارٹ موبائل فون کا کردار ہے، این جی اوز کا کردار ہے اور کچھ خواتین کا اپنا بھی اس کے اندر قصور ہے، وہ جس طرح کے ڈریس پہن کے باہر نکلتی ہیں۔ اس سے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جو پھر آخر میں جا کے کسی ایک کی موت پہ یا خودکشی پہ ختم ہوتے ہیں۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر میں چاہے جیسا بھی لباس پہنیں، جس طرح بھی چاہے رہیں، لیکن جب باہر نکلیں تو مکمل اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلیں۔ آفس میں اگر ان کو پابندی ہے کہ وہ ماڈرن لباس پہن کر آئیں یا جدید لباس پہن کر آئیں تو وہ ضرور پہنیں، لیکن جب باہر سفر کرنے کے لیے نکلیں کوچز میں یا بسوں میں تو عبایا لے لیں، عبایا پہن کے اپنے آفس تک جائیں اور آفس جا کر پھر وہ چاہے جیسی حالت میں بھی رہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا، لیکن باہر جب وہ نکلتی ہیں تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی نگاہیں نیچی نہیں کرتا، آدمی کے نگاہوں میں پردہ نہیں ہوتا، پردہ عورت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی نگاہیں مرد اور خواتین دونوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے سینے پہ اوڑھنیاں ڈال کے رکھیں تاکہ مردوں کی نظروں سے بچی رہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی حکم آیا اور عام مسلمان خواتین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اس طرح حکم فرما سکتے ہیں تو عام خواتین کے لیے ان کا حکم کس قدر سخت ہوگا، اس کے بارے میں ہماری خواتین کو، ہماری بہن بیٹیوں کو سوچنا چاہیے اور ایسا لباس تنظیم نہیں کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں بے چینی پڑے اور مردوں کو اپنا گھناؤنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے۔
उम्मीद है कि हमारी बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और फेसबुक के पेज पे हमें फॉलो करें। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसे ज़रूर देखें। अपने कमेंट्स से हमें याद रखें। हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।